نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فصل نمبر 5 چل رہی تھی، فائدہ پڑھا تھا ہم نے، اور ضمیروں کی 5 قسمیں پڑھی تھیں: مرفوع منفصل، منصوب منفصل، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ 5ویں قسم 2 جگہ استعمال ہوتی ہے، حرف جر کے ساتھ اور اسم کے ساتھ۔ اور فائدے میں بتایا تھا کہ کسی جملے کے ساتھ غائب کی ضمیر آتی ہے، یعنی ہو، ہما، ہوں، ہا، ہما، ہنہ میں سے کوئی ضمیر ہوگی، تو وہ ضمیر جو ہے اگر مذکر کی ہو، جیسے انہ زید قائم، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یا پھر جو ہے یہ تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور اگر مؤنث کی ہو تو انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو جو مذکر کی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر شان ہوگی، اور مؤنث کی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر قصہ ہوگی۔ بس اسے یاد کرنا آپ کو، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، جب ہم انشاءاللہ ہدایت النحو پڑھیں گے اس میں آ جائے گی۔ اسماء موصولہ، یہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں نئی چیز۔ تو الذی، اللذانی، اللذینی قرآن کریم میں بہت آتا ہے، یہ الذی، الذین اور اللتی بہت ہے قرآن کریم میں، تو اس کو اچھے سے سمجھیے۔ الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اللتی، اللاتی، اللاتی، اللتینی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این و ایتن، یہ سب اس میں موصول ہیں، 2 جملوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 2 جملوں کو جوڑتے ہیں۔ الذی، وہ ایک مرد کے، وہ ایک مرد کے، اس کا ترجمہ اصل میں یوں ہوتا ہے وہ جو۔ الذی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ جو ایمان لائے، تو وہ جو ایسے ترجمہ ہوتا ہے۔ الذی دیکھیے یہ واحد ہے، اللذانی اس کا تثنیہ ہے، یعنی ڈوئل ہے، ڈوئل۔ اور اللذانی یہ سبجیکٹو فارم ہے، اللذینی آبجیکٹو فارم ہے، آگے تثنیہ کا بیان آ رہا ہے۔ اور الذین یہ جو ہے پلورل فارم ہے، یعنی جمع ہے۔ اور اللتی یہ فیمینین کے لیے ہے، یہ میسکولین کی بات چل رہی تھی، یعنی مذکر کی بات چل رہی تھی، مرد یعنی مذکر کی بات چل رہی تھی، یعنی جو اگر مردوں کے لیے بولا جائے گا تو الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اور اگر مؤنث کے لیے بولا جائے گا تو اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللاواتی۔ اللاتی بھی جمع ہے، اللاواتی بھی جمع ہے، 2 طریقے سے جمع بنتی ہے اس کی، اللاتی بھی کہہ سکتے ہیں، اللاواتی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں قرآن میں استعمال ہیں۔ ماں بھی جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے۔ ماں کی آپ نے ایک اور قسم آپ کے پاس آ گئی، ایک تو نافیہ تھا جو نہیں کے معنی دیتا ہے، نیگیٹیوٹی، جیسے ما فعلا، اس نے نہیں کیا، کوشچن ورڈ بھی ہوتا ہے یہ۔ ما مت طاولۃ، یا ما طاولۃ، ٹیبل کیا ہے، یہ پھر ما ھذا، یہ کیا ہے، تو دیکھیے کوشچن ورڈ کے لیے بھی آتا ہے، اور نہیں ہونے کے لیے اسم میں بھی آتا ہے، جیسے اس میں منہاج العربیہ کے اندر آیا تھا ما للکسلانی من خیرن، سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اب آپ نے پڑھ لیا ما موصولہ ہوتا ہے، موصولہ جو 2 سینٹنسز کو جوڑتا ہے۔ اور الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا، یعنی جب اس میں فاعل کا جو وزن ہو، جو اس میں فاعل آپ نے پڑھا تھا علم صرف میں، اور اس میں مفعول، اگر ان صیغوں پر جو اس میں فاعل ہوتے ہیں اور اس میں مفعول، جیسے ضارب، ناصر، حامد اور کریم، تو جتنے بھی اس میں فاعل کے صیغے ہیں اور اس میں مفعول کے، جیسے مضروب، مفعول، منصور، مکتوب، اور اس سے مجرد سے آگے بھی چلے جائیں، جیسے
مستخرجن اور مستخرجن، متقبل متقبل، یہ سب پہ اگر الف لام داخل ہوگا تو وہ الف لام مانا جائے گا کہ یہ الذی کے معنی میں ہے۔ تو اس کا جب ترجمہ کریں گے نا، یعنی ضاربن کا کیا ترجمہ، مارنے والا، تو الذی ضربہ اصل میں ہو جائے گا یہ، یعنی وہ جس نے مارا، وہ جس نے مارا، اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا، المضروب بمعنی الذی ضرب، کیونکہ میں نے بتایا تھا اس میں مفعول جو ہے مجہول کو بتاتا ہے، جب فعل میں مجہول نہیں آتا تو اس میں مفعول بھی نہیں آتا، تو اس کا ترجمہ ہوگا الذی، اس کا بمعنی ہوگا یہ الذی ضرب، یعنی وہ جو مارا گیا۔ ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، جیسے کہنا ہو کتاب والا تو کہیں گے ذو کتاب، کتاب والا۔ صاحب کے معنی ہوتے ہیں، کہتے ہیں صاحب البیتی، گھر والا، ویسے ہی ذو بھی، تو ذو بھی کبھی کبھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ قبیلہ بنی طے کی زبان میں جیسے جاء ذو ضربک، آیا وہ جس نے تجھے مارا، یعنی الذی ضربک، آیا وہ جس نے تجھے مارا۔ این و ایتن، یہ بھی کیا ہے، موصول ہے، پیچھے اور آگے کی چیز کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے منہاج العربیہ میں پڑھا تھا ایو فصل حارن، کون سا موسم گرم ہے، تو کون سا کو جون سا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مطلب وہ موسم جو، یا وہ جون سا تو بہت کم کہتے ہیں، کسی یا جس، اس طریقے سے یوں کا ترجمہ ہوتا ہے، تو وہ جو بھی ہوتا ہے، کیونکہ موصول ہے یہ، تو وہ جو بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اور من بھی جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے، یعنی کوشچن پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، تو سوال پوچھنا جن حروفوں سے یا اسموں سے سوال پوچھا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف استفہام۔ استفہام کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا۔ ایک آپ کو اصطلاح مل گئی، اسے دھیان رکھیے گا۔ تو ایون و ایتن معرب ہیں، یعنی ان پہ حرکتیں بدلتی رہیں گی، جیسے بی ای آیا تھا منہاج العربیہ میں، اگر آپ نے غور کیا ہو، بی ای شیئن تلعبو، آپ کس چیز سے کھیلتے ہو، آپ کون سی چیز سے کھیلتے ہو، العبو بکرۃ القدم، تو بی ای، تو دیکھیں ای پہ کیا آیا تھا، زیر آتا، تو یہ معرب ہیں۔ معرب مبنی آپ سمجھ گئے کہ معرب وہ ہوتا ہے جس پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہوں، اعراب آ سکتے ہوں، یا تو ضمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے، یا الف واو یا کے ذریعے معرب ہیں، اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی ان کے بعد جو بھی لفظ آئے گا ان پہ کیا آئے گا، زیر آئے گا، تو جو اس پہ زیر آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں عرب کس کی اضافت ہو گئی اس کی طرف۔ پہلے والے ایک جیسے مطلب حرف جر کے علاوہ کوئی ناؤن، اس کے بعد دوسرا ناؤن اس پہ زیر آ رہا ہو تو اس کی ریلیشن نسبت ہو جاتی ہے اس ناؤن کی طرف جس کے بعد اس پہ زیر آ رہا ہے۔ جیسے ایو ولدن، تو ولدن جو ہے اس پہ زیر آ رہا ہے، ایو کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ایو کی اضافت کر دی گئی ولدن کی طرف، یعنی نسبت کر دی گئی، ریلیشن کر دیا، ریلیٹ کر دیا گیا اس کو۔ تو ایو ولدن، کون سا لڑکا۔ فائدہ، اس میں موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز بغیر صلے کے نہیں ہوتا، یعنی یہ جو سینٹینس ہوتا ہے نا اس کا حصہ ہوتا ہے، پورا سینٹینس نہیں ہوتا، لیکن اگر صلہ مل جائے اس کو، ایک موصول ہوتا ہے، ایک اس کا صلہ ہوتا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں بغیر صلے کے نہیں ہوتا، اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے، یعنی وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر دی جاتی ہے کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ موصول، ان کو موصول کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، اس میں موصول، تو موصول بھی کہہ دیتے ہیں، موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے، جیسے جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ دیکھیے وہ جو ہے الذی کا ترجمہ، لیکن جو کس کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی آیا وہ، اب وہ سے کون مراد ہے، پھر آگے ضمیر لا کے بتایا کہ وہ سے یہ مراد ہے، آیا وہ جس کا باپ، آیا وہ جس کا باپ عالم ہے، آیا وہ جس کا باپ عالم ہے، تو وہ جو، یا وہ، یا اس کا، یا جس کا، یعنی وہ جو ایسے ترجمہ کریں گے، تو جہاں پہ ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں سب جو کو جس کا بول دیتے ہیں، وہ کو اس کا کہہ دیتے ہیں،
تو وہ تو ہماری زبان اگر ہم صحیح سے جانتے ہیں، اپنی زبان میں ماہر ہیں، تو ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں پہ ہم کیسے ترجمہ کریں گے۔ آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے۔ ترکیب جاء فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ اس میں موصول کیا ہے؟ الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ جیسے ربو کا، ویسے ہی ابو ہو، تو ابو ہو اور ربو کا، تو پرونان کی طرف بھی اضافت ہو جاتی ہے کسی اسم کی۔ تو ابن جو ہے یہ ایک اسم ہے، تو ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر۔ تو اس میں موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے، وہ اسے صلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے، تو اور یہ اس کی خبر بن رہی ہے، تو مبتدا خبر مل کے جملہ خبریہ ہوا۔ پھر یہ کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا اس کا، الذی کا، یہی بتا رہے ہیں۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا، صلہ موصول مل کر فاعل، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ ترکیب بیان کریں۔ جا الذی ضربک، آیا وہ جس نے تجھے مارا۔ جا فعل، الذی اسم موصول، ضرب فعل، اس کے اندر جو ہے ضمیر جو ہے ہوا وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہی ہے جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، جو فعل کے ساتھ مل کے آتی ہیں، یہ والی جو ہوتی ہیں یہ سب کیا بنتی ہیں؟ مفعول بنتی ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ استعمال بھی ہونا شروع ہو گیا اس کا، اور منہاج العربیہ میں تو شروع ہو چکا ہے پہلے سے ہی۔ تو ضربک، تو دیکھیے ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، الذی کا، الذی اپنے صلے سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا سینٹنس دیکھتے ہیں۔ رأیت اللذین ضرباک، میں نے دیکھا ان دونوں لوگوں کو جن دونوں نے تجھے مارا، میں نے دیکھا ان دو لوگوں کو جنہوں نے تجھے مارا۔ تو رأیت فعل، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، یہ تا ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے جو مرفوع متصل کی قسم میں سے آتی ہے، تو تا ضمیر اس کا فاعل، اور فعل فاعل، رأیت فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، اللذین اس میں موصول، ضربا فعل ماضی، اس میں ہما ضمیر ہے، ضربا الف بھی کہہ سکتے ہیں، ہما بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہاں الف کہہ دیجئے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ضربا، تو اس میں الف جو ہے یہ تثنیہ کو بتا رہا ہے، یعنی دو کو بتا رہا ہے، تو یہ اس کی ضمیر ہے، اور کاف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللذین کا صلہ، اللذین اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی رأیت کا، رأیت فعل اور اس میں تا ضمیر اس کا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بس ابھی یاد کر لیجئے ترکیب، آگے آپ سمجھتے چلے جائیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے، بس آپ کو ابھی تو یاد ہی کرنے کا کام ہے آپ کا۔ مررت بالذین ضربوک، مررت فعل، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، الذین اس میں موصول، ضربو فعل ماضی، اس میں واو ضمیر ہے، جمع کو بتا رہی ہے، کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ، الذین کا، الذین اپنے صلے سے مل کر متعلق ہوگا، مجرور ہوگا، اسی کیونکہ با آ رہا ہے تو با کے بعد جو بھی آتا ہے مجرور ہوتا ہے، تو جو مجرور ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے پیچھے کوئی اگر فعل آ رہا ہے اس سے یا کوئی اسم آ رہا ہے تو اس سے، تو یہ متعلق ہوگا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل یعنی تا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکرم من اکرمک، تو اکرم یہ امر ہے، حکم دے رہے ہیں یہاں پہ، اکرم من اکرمک، تو اکرام کر اس شخص پہ جو تیرا اکرام کرے، تو اکرام کر اس شخص پہ جو تیرا اکرام کرے۔ میں گزرا ان لوگوں کے پاس سے جنہوں نے تجھے مارا، قرأت ما کتبتا، قرأت ما کتبتا، میں نے لکھا وہ جو تو نے لکھا،
मैंने लिखा वो जो तूने लिखा। तो अकरिम, अकरिम जो है ये फ़ेल है, फ़ेल अम्र है। तो अकरिम फ़ेल, उसमें अंता ज़मीर उसका फ़ाइल, यानी सामने वाले को करने को कह रहे हैं तो सामने वाला फ़ाइल हो गया अंता। मन मौसूला, इसमें मौसूल। अकरमा फ़ेल माजी, उसमें हुआ ज़मीर मन की तरफ लौट रही है, उसका फ़ाइल है अकरमा का। काफ़ ज़मीर मफ़ूल बिही, अकरमा फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल। काफ़ ज़मीर मफ़ूल बिही से मिलकर ये क्या बनेगा, सिला। मन मौसूल अपने सिले से मिलकर, मफ़ूल बिही अकरिम फ़ेल अम्र का, अकरिम फ़ेल अम्र अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ, क्योंकि अम्र जो है वो इंशा की कबील से है, तो जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। क़राअतु मा कतबता, मैंने लिखा जो तूने लिखा। क़राअतु, क़राअतु फ़ेल, उसमें ता ज़मीर उसका फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर, फ़ेल फ़ाइल अभी नहीं मिलाएंगे, सॉरी। क़रा फ़ेल, ता ज़मीर उसका फ़ाइल, मा मौसूल, कतबता, असल में ये कतबता हु है, कतबता हु, क्योंकि कोई ना कोई ज़मीर होनी चाहिए जो मौसूल की तरफ लौटे। इसमें भी देखिए छुपी हुई है, इसके अंदर वाव है और इसके अंदर अलिफ है और इसके अंदर भी छुपी हुई है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ता ज़मीर तो नहीं लौटेगी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, यानी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ये 6 ज़मीरें हैं गायब की, यही लौटती हैं, यही लौटती हैं। यानी वो दोनों, वो सब, वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन, तो फिर नाम बताया जाता है कि वो से मुराद ये है। तो मा मौसूला, कतबता फ़ेल, उसमें ता ज़मीर उसका फ़ाइल, और हा आगे जो हु है ना, कतबता हु है, ये कतबता हु, हा ज़मीर ये मौसूल की तरफ लौट रही है और मफ़ूल भी ही बन रही है, यानी कतबता हु। तो ये वही यही वाला है, ये वाली किस्म है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, जो फ़ेल के साथ जुड़ के आती हैं। तो फ़ेल के साथ जुड़ के आ रही है ये ज़मीर, और देखिए हु है, तो इससे आप समझ जाइए कि ये क्या है, मफ़ूल है। तो कतबता फ़ेल व फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला, मौसूल सिले से मिलकर, फिर मफ़ूल बिही होगा क़राअतु का, क़राअतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अस्माए इशारा, अस्माए इशारा 2 किस्म पर है, यानी इनकी 2 किस्में हैं, इशारा करीब, इशारा बईद। हादा, हादानी, हादिही, हातानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, तिलका, तानिका, उलाइका। हादा ज़ालिका आप पढ़ चुके हैं, हाउलाई उलाइका भी पढ़ चुके हैं, बस ये 3 बीच के जानने हैं आपको। हादानी, हादिही मुअन्नस भी पढ़ चुके हैं और तिलका भी पढ़ चुके हैं, बस ये 2 जानने हैं, हादानी और हातानी। अगर 2 होंगे और मुज़क्कर होंगे तो हादानी, और अगर 2 होंगे तो और मुअन्नस होंगे तो तानिका, ओ हातानी, हातानी पास के लिए, यानी हातानिल बिनतानी ये दोनों लड़की हैं, और हादानिल वलदानी ये दोनों लड़के। हाउलाई ये दोनों के लिए आता है। ऐसे ही ज़ानिका और तानिका, ज़ानिका दूर के लिए, मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए, और तानिका दूर के लिए और औरत के लिए आता है। तर्जमा नीचे दे रखा है, हादा वो एक, ये एक मर्द, हादानी ये 2 मर्द, हादिही एक औरत, हातानी ये 2 औरतें, और हाउलाई ये सब मर्द या ये सब औरतें। ज़ालिका वो एक मर्द, ज़ानिका वो 2 मर्द, तानी तिलका वो एक औरत, तानिका वो 2 औरतें, उलाइका वो सब मर्द या सब औरतें। फ़ायदा, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे हाज़ल क़लमु नफ़ीसुन, ये कलम साफ़ सुथरा है, नफ़ीस माने साफ़ सुथरा होना। इस मिसाल में अलक़लमु मुशारुन इलैह है, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो कलम की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये क्या है, मुशारुन इलैह। तरकीब, हाज़ा इसमें इशारा, अलक़लमु मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मुब्तदा हुआ, नफ़ीसुन ख़बर, फिर आगे इस कलम की खबर दी जा रही है कि ये कलम कैसा है, साफ़ सुथरा है। तो ख़बर मुब्तदा और तो नफ़ीसुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। बाकी तरकीब कल करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।